السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے، اس نے مسلمان کا مذہب یعنی اسلام کو اپنا لیا ہے، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ کو پہلے ہی بتا دیں، یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی اتر پردیش جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن شریف سے سچی محبت ہے تو الحمدللہ کہیے۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر غیر مسلم اور مسلم گھر پاس پاس میں ہی تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 4-5 سال کی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنے ایک سہیلی کے گھر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جس بچی کے گھر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی پر وہ مسلمان تھی، اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا کرتی تھی، اسی لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ کھیلتی، اس کے بعد جب اس کی والدہ اپنی بچی کو قرآن مجید سکھانے کے لیے بلاتی تھی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ آ جاتی اور اس کے پاس میں بیٹھ جاتی اور قرآن شریف کو دیکھا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا من بھی اور اس کا دل بھی قرآن شریف کو پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا، چچی میں بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن شریف بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنی ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی وہ اس بات سے انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک غیر مسلم ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ مسلمانوں کو تو دیکھنا دور کی بات تھی کہ وہ مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری تھی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی مسلم سہیلی کی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں نے آپ سے پورا قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیا، میں نے دل ہی دل میں بھی کلمہ پڑھ لیا، مگر میں نے اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکی۔ اگر میں اس کے بارے میں بتا دیا تو گھر میں کلیش ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کی سہیلی کی ماں نے کہا، بیٹا اگر تجھ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچائے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفہ کے طور پر قرآن شریف کا تحفہ تیار کیا اور اس کو شادی میں دینے کا ارادہ کیا۔ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال ہی میں کھلے، یعنی اس تحفہ کو یہاں مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے اس بات کو مان لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال پہنچ گئی۔
وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن پاک کو کہیں ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب آفس جاتا، جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ اسی طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی، میں نے تو اپنا ایمان کو چھپا لیا ہے، میرے شوہر جب گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی تھی، یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا میں اپنے اس بچے کو کلمہ پڑھا سکوں۔ میرے پیارے دوستو، مگر اس کی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر اللہ کی شان دیکھیے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا۔ وہ اپنا ٹیسٹ کرانے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر اس کی ساری جانچ کر لی، جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کو ڈاکٹروں نے بتایا اس کو کینسر ہو گیا اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی لڑکی کا پتی حیران اور پریشان اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو اور وفادار ہو اور نیک ہو، لیکن تمہارا اور ہمارا ساتھ کچھ ہی دنوں کا ہے اور میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہی اور باقی ہے۔ اس نے ہاسپٹل کا سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ اس بات کو سن کر اس کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں گے جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ اس کے شوہر نے یہ سن کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور صحیح ہو جاؤں گا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے لڑکی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اپنی سہیلی کی والدہ کو دم کرتے دیکھا تھا۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا اور میرا وعدہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینہ تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر پورے 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کرایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے جانچ میں آیا کہ اس کو کبھی کینسر نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے شفا عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے صحت عطا کرتا ہے۔ جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا، یہ سب کیسے پوسیبل ہوا؟ بولو اب تم کیا چاہتی ہو، تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر کو شیئر کر دی۔ کس طرح سے اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی، کس طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا اور کس طرح سے اس قرآن شریف کو تحفہ میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں قرآن شریف
کو چھپ کر پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان بن جاؤ، اور وہ اس بات کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، اب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور مسلمان ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی، مگر ابھی بھی ڈر ان کو اس بات کا تھا کہ اس کے بارے میں اپنے پریوار والے کو پتہ چلا تو ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے اور ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے کہا اس کی فکر مت کرو، اس کا بندوبست میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو جاب بھی ایک بڑی کمپنی میں مل گئی، اور وہ اب اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے۔ وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس کی زندگی کو سنوار دے اور جس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں بھی قرآن شریف پڑھنے کی اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔